نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوتي الدعاء لم يحرم الإجابة لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کے درس کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی 4 نعمتوں کا تذکرہ ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من اعطی الدعاء لم يحرم الإجابة لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. جس کو دعا کی نعمت عطا کر دی گئی تو اب اس کے لیے قبولیت سے محرومی نہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. بسا اوقات انسان کو اعمال کی توفیق ملتی ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، لیکن دعا کی توفیق ملتی ہے یا نہیں یہ یقینی نہیں. نوافل ادا کرے گا، تلاوت، تسبیحات، ہر طرح کے اعمال کرے گا، لیکن دعا مانگنے میں وہ کنجوسی کرتا ہے. بسا اوقات دعا مانگتا ہی نہیں، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے، لیکن دعا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا نہیں ہے. جبکہ رب تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک کو وہ بندے بڑے پسند ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے اندر ذلت ہے، لیکن جب رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے اندر عزت ہے. تذلیل مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں یہ عزت ہے. تو اللہ رب العزت کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں. تو اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے. دن کے اندر ایسا کوئی ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے. ہم مانگتے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اوتی الدعاء لم یحرم الاجابہ، اس کی وہ دعا رد نہیں ہے، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا جو قبول ہوتی ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. یا تو انسان نے جو مانگا ہے من معان وہ اس کو مل گیا، ابھی یہاں مانگا تھا اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، ایسے موقع پہ وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش کچھ اور بھی مانگ لیتا. نمبر 2، دوسری صورت کہ اس نے دعا تو مانگی لیکن اس کو وہ مطلوبہ چیز نہیں ملی، لیکن اس دعا کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے اس کے اوپر سے مصیبت کو، پریشانی کو زائل کر دیا، ناگہانی آفت کو زائل کر دیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے،
بندے جو مانگتے ہیں وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے خیالات کے اعتبار سے، وہ رب تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے کو اس موقع پر یہ چیز دینی چاہیے یا نہیں۔ مثلا جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بچہ آئس کریم مانگ رہا ہے لیکن آپ اس کو آئس کریم نہیں دلا رہے، پتہ ہے کہ اس کا گلا خراب ہو جائے گا، کھانسی لگ جائے گی۔ اب بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میرے والدین وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے نہیں رہے۔ یا بچہ چھری مانگتا ہے کہ مجھے چھری چاہیے، آپ اس کو چھری نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس چھری کے نقصانات کو آپ جانتے ہیں، بچہ نہیں جانتا۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ رب العزت سے کسی چیز کو مانگتے ہیں تو اس کے اندر کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، یہ رب تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس مانگنے کے نتیجے میں رب تعالیٰ ہم سے کسی مصیبت کو زائل کر دیتے ہیں، یہ بھی قبولیت ہے۔ اور نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میدان محشر بندے سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا اجر و ثواب ہے، یہ تمہاری جنت ہے۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو ایسے کوئی اعمال نہیں کیے تھے کہ جس کے نتیجے میں مجھے اتنی بڑی جنت مل گئی اور اتنا بڑا اجر مل گیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہاں تو نے کوئی اعمال تو نہیں کیے تھے لیکن اپنے لیے تم نے دعا مانگی تھی، ہم نے اس دعا کے بدلے میں آخرت میں تمہارے لیے اجر رکھ دیا۔ تو اس وقت وہ شخص کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارا اجر و ثواب، سارا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، یہ مانگنا رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور اس کی دعا قبول ہونے کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 2، دوسری بڑی نعمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اوتی الشکر لم يحرم الزیادہ لأن اللہ تعالی یقول لئن شکرتم لأزیدنکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو شکر کی نعمت مل گئی تو وہ زیادتی سے محروم نہیں ہے، وہ اضافے سے محروم نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دوں گا۔ شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور شکر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شکر باللسان، انسان اپنی زبان سے شکر کرے کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کے اوپر شکر کر رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ آپ نے فلاں نعمت مجھے دی، آپ کا شکر ہے، تیرا بڑا شکر ہے۔ صحت مل گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی کام اٹکے ہوئے تھے، مال میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا، شکر ادا کر رہا ہے، یہ ہے شکر باللسان۔ نمبر 2 وہ ہے شکر بالعمل، انسان اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ایک شخص وہ گناہ بری زندگی گزار رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کسے کہا جاتا ہے؟ شکر کہا جاتا ہے کہ منعم نے جو نعمت کی ہے اس نعمت کو اس منعم کی رضامندی میں صرف کرنا، خرچ کرنا۔ مثلا اللہ رب العزت نے آنکھ جیسی بہت بڑی نعمت دی ہے، جو آنکھوں سے محروم ہیں ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری آنکھیں سلامت ہیں، لیکن اپنی ان آنکھوں کو اللہ رب العزت کی مرضیات کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو یہ شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ شکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ان کو استعمال کیا جاتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے
कि अपनी नजरों को नीचा रखें, यह शुक्र है। इसी तरह जबान से गीबत हो रही है, हाथों से गुनाह के काम हो रहे हैं, पांवों से गुनाह के काम हो रहे हैं, तो ये नाशुक्री है, ये शुक्र नहीं है। शुक्र क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के मुताबिक इंसान आमाल में लग जाए, ये शुक्र है। और जिसको शुक्र की नेमत मिल गई तो उसकी नेमतों में रब ताला फरमाते हैं कि मैं मजीद इजाफा कर दूंगा, ऐसा इजाफा कि जिसकी कोई तादाद रब ताला ने नहीं बतलाई, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शायान शान होगा। नंबर 3, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ऊतियल इस्तिगफार, जिसको इस्तिगफार अता कर दिया गया। इस्तिगफार बहुत बड़ी नेमत है। लम युहरमिल मगफिरा, जिसको इस्तिगफार अता कर दिया गया वो मगफिरत से महरूम नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर उसकी मगफिरत फरमाएंगे। अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगना, इधर गुनाह हुआ, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगी। मगफिरत इस्तिगफार कहते ही किसे है? तलबे मगफिरत को, अल्लाह से माफी मांगना। आज हमारा हाल यह है कि हम डटाई से गुनाह तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर माफी नहीं मांगते, माफी नहीं मांगते, जबकि माफी मांगने वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना फरमान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं और अंबिया के बारे में हमारा अकीदा क्या है कि अंबिया मासूम है, महफूज हैं, मासूम हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अस्तगफिरुल्लाह फिल यौमी 70 मर्रा या 100 मर्रा, कि मैं अपने रब से दिन के अंदर 100 मरतबा या 70 मरतबा, यह भी कसरत की तादाद है कि इतनी मैं इस्तिगफार करता हूं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इस्तिगफार करना था वो उम्मत के लिए तालीम थी। अब हमसे दिन में कितने गुनाह हो जाते हैं, हम अपने रब से कितना इस्तिगफार करते हैं, जबकि रब ताला का फरमान है, मैं यामल सुअन और यज़लिम नफ्सहू, वो शख्स जिससे कोई बुराई हो गई या उसने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो अल्लाह से इस्तिगफार तलब करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हम उसकी मगफिरत कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स की मगफिरत कर देते हैं। मगफिरत से वो महरूम नहीं है, लेकिन हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। नंबर 4, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ऊतिया तौबा लम युहरमिल कबूल, जिसको तौबा की तौफीक मिल गई, तौबा अता कर दी गई, कबूलियत से वो महरूम नहीं है, उसकी वो तौबा जरूर कबूल होगी। क्यों? इसलिए कि रब ताला का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरे बंदे जब मुझसे तौबा करते हैं तो मैं उनकी तौबा को कबूल करता हूं। अब एक है इस्तिगफार, एक है तौबा, इन दोनों में फर्क क्या है? इस्तिगफार कहते हैं तलबे मगफिरत को, गुनाहों की माफी मांगने, और तौबा कहते हैं नदामत को, जो गुनाह हो गया है उसके ऊपर शर्मसारी और आइंदा ना करने का आज़म, यह है तौबा। कि फलां गुनाह मुझसे हो गया, या अल्लाह ये गुनाह नहीं होना चाहिए था। तो ये जो शर्मिंदगी है, ये जो नदामत है, खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अत-तौबा अन-नदमा, तौबा वो नदामत है, नदामत का नाम तौबा है। ये नदामत रब ताला को बड़ी पसंद है, और जो शख्स नादिम हो जाता है अपने गुनाहों पर तो वो कबूलियत से महरूम नहीं, उसकी तौबा रद्द नहीं होती, उसकी तौबा रद्द नहीं होती। एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, तौबा टूट जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दोबारा तौबा कर लो। अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह, फिर तौबा टूट जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दोबारा तौबा कर लो। तो वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, आखिर कब तक तौबा करूं?
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن كَانَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، اگرچہ تیرے ساتھ یہ معاملہ دن میں 70 مرتبہ کیوں نہ ہو، تو 70 مرتبہ توبہ کر لے۔ تو ہمیں ہمہ وقت اپنے رب سے توبہ کرنی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، یاد رکھ لیں گناہ یہ عیب نہیں ہے، اس گناہ کے اوپر توبہ نہ کرنا یہ عیب ہے۔ بشری تقاضوں کی بنا پر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، صرف انبیاء معصوم ہیں جیسا کہ میں نے کہا، ورنہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت سے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی توبہ کو رد نہیں کرتے۔ آج جن 4 نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔